اعجاز الحق صاحب میرے ساتھ موجود ہیں جی. اعجاز الحق صاحب سے پوچھتے ہیں ابھی یہ ساری سچویشن جو ہے اگر سٹیلمیٹ رہتی ہے اعجاز صاحب, یو آلسو نو اینڈ آئی آلسو نو, تو پھر اس میں کوئی درمیانی راستہ تو آپ بھی کہہ رہے ہیں کہ جی وہ جب کسی کی سوچ بنے گی, آپ نے مشرف صاحب کے دور کا بھی ذکر کر دیا کہ جہاں پہ مشرف کے پاس آئے تھے شیخ جیسم آئے تھے قطر سے اور بھی لوگ آتے رہے, تو اس وقت وہ مانتے نہیں تھے لیکن بعد میں وہ مان گئے اور ایک مہینے کے اندر ایوری تھنگ واز لائک گوئنگ آن دا ٹریک. ابھی یہ سچویشن فوری طور پہ آپ کو نظر نہیں آتی جو مجھے سمجھ آ رہی ہے آپ کی گفتگو سے. سو اگر یہ ساری چیزیں اسی طرح چلتی رہتی ہیں. جی جی پلیز. میں یہ کہہ رہا تھا کہ مشرف صاحب کے بارے میں, کیونکہ آئی ورکڈ ویری کلوزلی ود ہم اور میں ان کے ساتھ میرا ایک تعلق بھی رہا اور تلخی بھی رہی, یعنی کہ 2002 کا الیکشن جب ہوا تو میں ناراضگی کی وجہ سے, کیونکہ وہ ہی ڈنٹ اسٹینڈ اپ ٹو ہز کمٹمنٹ, تو میں نے پارٹی چھوڑ دی تھی کاف لیگ. میں اپنی جماعت سے الیکشن لڑا تھا, لیکن جو پہلی 1999 کے اس کے بعد جو پہلی پولیٹیکل میٹنگز شروع کی تھی نا جنرل مشرف نے, اس میں راجہ ظفر الحق صاحب جو چیئرمین تھے نون لیگ کے, وہ سب سے پہلے ملے تھے, اینڈ آئی واز دا سیکنڈ پرسن ہو میٹ ہم ان پی ایم ہاؤس, آئی ریمبر. تو جس میں جنرل محمود تھے, جنرل پرویز مشرف تھے اور جنرل اکرم ان دنوں میں ڈی جی سی ہوتے تھے. یہ ہماری میٹنگ ہوئی تھی. تو میں اس پوری میٹنگ کے اندر ایک ہی بات پہ اسٹریس کرتا رہا, کیونکہ وہ اس وقت بات کر رہے تھے لوکل گورنمنٹ الیکشنز کروانے کی. تو میں یہ کہتا رہا یار کہ آپ اسمبلیاں بحال کریں. اچھا, اسمبلیاں بحال کریں, پی ایم ایل این میں سے کسی کو پرائم منسٹر بنوائیں. اس وقت تک سسپینڈڈ تھیں اسمبلیز. تو اس وقت تو جنرل صاحب نے کہا اچھا دیکھیں گے, یہ کریں گے. اینڈ میں جب ہمارا کوئی 1.25 گھنٹہ میٹنگ ہوئی, مجھے یاد ہے 1.25 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ, تو میں نے ان کو کہا, میں نے کہا جی کم از کم اگر آپ بحال نہیں کرنا چاہتے تو میری میٹنگ کے بعد ایک بیان تو اچھا سا دینے دیں کہ یار اسمبلیاں بحال بھی ہو سکتی ہیں. تو پہلے کہتے رہنے دو, پھر کہتے اچھا چلو جنرل اکرم کے ساتھ بیٹھ کر تو بنا لو. تو جو میں نے بعد میں بیان دیا وہ ہیڈ لائن لگی تھی جنگ میں بھی اور دوسرے اخباروں میں بھی کہ اسمبلیاں بحال بھی ہو سکتی ہیں. اس میٹنگ کے بعد کوئی میرے خیال میں مہینہ 2 مہینے 3 مہینے کے بعد ابھی اسمبلیاں جو ہیں وہ سسپینڈڈ تھیں. تو ایک دن مجھے پیغام آیا کہ اچھا جو آپ نے پرپوزل دیا تھا, بات کی تھی, اس کو آگے لے کے چلیں. اچھا ٹھیک. تو ان کے بھی ذہن میں یہ بات آ گئی تھی کہ اگر یہ مان گئے, نواز شریف صاحب مان گئے اور ان کی پارٹی مان گئی, تو ان کی جماعت میں سے کسی کو لا کے, جیسے بعد میں خاقان عباسی صاحب بنے جب ان پہ وہ ڈسکوالیفائی ہو گئے, تو اسی طرح کسی کو بنا کر, میں نے کہا تھا تلخی بھی کم ہو جائے گی, ان کا بھی تھوڑے سے معاملات ٹھیک ہو جائیں گے, تو ادھر بھی معاملات ٹھیک ہو جائیں گے. تو وہ جنرل صاحب مان گئے تھے, لیکن اس وقت میاں صاحب نہیں مانے پہ. تھوڑا سا میں آگے چلنا چاہوں گا اعجاز صاحب. مجھے یہ بتائیں کہ 2 تاریخ کو آپ نے کہا کہ آپ کو چیزیں ورک آؤٹ ہوتی ہوئی نظر نہیں آتی. 2 تاریخ کو دوبارہ ونس اگین وین پی ٹی آئی والاز اینڈ دا گورنمنٹ ٹیم جو نیگوسیشن کے لیے بنائی گئی ہے دونوں طرف سے, وین دے سٹ ٹوگیدر, وہ ان سے آگے چیزیں چلتی ہوئی آپ کو نظر نہیں آتی, کیونکہ انہوں نے پہلے ہی کنڈیشنز رکھی ہوئی ہیں. بڑی اچھی بات کی کہ آپ کنڈیشنز رکھ کے بات چیت کرنا شروع کریں گے تو وہ چیزیں ورک آؤٹ نہیں ہوتی. تو ٹھیک ہے, اگر ورک آؤٹ نہیں ہوتی تو ویئر آر وی ہیڈنگ ٹورڈز؟ نہیں, میں ذرا تھوڑا سا اس کو چینج کروں گا. جی کریں جی. میں جو آپ نے کہا نا, میں نے یہ نہیں کہا کہ ورک آؤٹ ہوتی نظر نہیں آتی. میں کہتا ہوں کہ کس دماغ کس ذہن کے ساتھ وہ وہاں پر آئیں گے. اگر تو ان کے کو پیغام ملا ہے کہ ہاں بھئی آگے بات کو چلانا ہے, تو میرا خیال ہے کہ دیر ول بی فلیکسیبلٹی. کیونکہ اسپیشل کمیٹی میں جو پی ٹی آئی کے لوگ بیٹھے ہوئے تھے ہمارے ساتھ, جس میں پھر بعد میں وہ 26ویں ترمیم آ گئی, لیکن اس سے پہلے تو وہی بات ہو رہی تھی نا جو کہ اسمبلی پہ حملہ ہوا تھا, تو اس کو کس طرح کرنا ہے, لوگوں کی بیلیں کروائی گئیں. لیکن وہ جو لوگ اس میں نیگوشیٹ کر رہے تھے, دیکھیں بڑا پازیٹیو ایٹیچیوڈ تھا اس کے اندر. اتنا پازیٹیو ایٹیچیوڈ تھا کہ پھر جو گورنمنٹ کا مسودہ تھا وہ پیچھے رہ گیا, اور پی ٹی آئی کا اور جے یو آئی ایف کا جو مسودہ تھا وہ سامنے آ گیا. تو اس لیے کہ وہاں پہ جو گفتگو تھی وہ لوگ کر رہے تھے جو بات کو آگے لے جانا چاہ رہے تھے. تو اگر یہ کمیٹی سمجھے گی کہ ہاں ہم نے آگے معاملات کو لے کر چلنا ہے, اور اگر یہ بات ہے, کیونکہ میرا نہیں خیال کہ
ممبران نامینیٹ کرنے کے بعد پہلی میٹنگ ہونے کے بعد جو کہ مجھے لگتا ہے کہ سنا ہے کہ اچھے ماحول میں ہوئی تھی، میں تو اس میں نہیں تھا، کہ اب وہ آ کے انہوں نے کہا کہ ہم اپنا چارٹر آف ڈیمانڈز لے کر آئیں گے. تو اگر چارٹر آف ڈیمانڈز بھی لے کر آئیں گے لیکن اس میں دیکھا جائے گا کہ بھئی ان کا ذہن بات چیت کرنے کا بنا ہے یا پھر وہاں پہ تلخی، تو امید ہے کہ نہیں ہوگی. میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت معاملات کو آگے لے جانے کی ضرورت ہے نہیں وہ تو اور ٹھیک ہے، آگے لے ملک کے جائیں. اندر بہتری کی ضرورت ہے. تو اچھا ہے اگر بات چیت جو ہے اگر اچھے ماحول میں ہو جائے گی تو 2 کے بعد پتہ لگ جائے گا کہ بھئی کیا موڈ ہے اور کس طرف کو کس رخ جا رہے ہیں. میرا یہ مطلب ہے کہنے کا. اچھا ایک بات سمجھائیں مجھے، یہ ہمیشہ ہم نے دیکھا ہے، ہسٹری ہے اس میں، کوئی نتھنگ اگینسٹ میاں شہباز شریف صاحب، میاں شہباز شریف صاحب کے اگینسٹ کوئی بات نہیں ہے، لیکن ہسٹری ہے. ہسٹری یہ ہے کہ کبھی کسی وزیر اعظم نے ٹینیور پورا نہیں کیا. سو ان دس پرٹیکولر کیس ڈو یو سی کہ جناب میاں صاحب جو ہیں، شہباز شریف صاحب جو ہیں، وہ اپنا ٹینیور پورا ہوتا ہوا آپ کو نظر آتا ہے؟ دیکھیں اس چیز کو، کیونکہ یہ بڑی ایک فریجائل سی گورنمنٹ ہے اس وقت، اور لازمی بات ہے کہ ود دی سپورٹ آف دی اسٹیبلشمنٹ آلسو، میں کہوں گا پورے طریقے سے تو نہیں لیکن کم از کم ایک پیج پہ ہے، مطلب SIFC وغیرہ وغیرہ سارا جو ہے وہ معاملات بہت اچھے طریقے سے چل رہے ہیں. لیکن کولیشن پارٹنرز آر ناٹ ویری ہیپی. MQM ہے اور ہے، دیگر لوگ ہیں، پیپلز پارٹی ہے. ہاں. اور اب کچھ تو میرا خیال ہے کہ تلخی کو دور کرنے کے لیے پنجاب کے اندر ابھی ریسنٹلی ایک میٹنگ میں دیکھ رہا تھا جو ہوئی ہے، جس میں کہ یہ طے کیا گیا ہے معاملات کو کہ بھئی پنجاب میں پیپلز پارٹی کو کس طرح اکوموڈیٹ کیا جائے گا. کیونکہ پیپلز پارٹی اس وقت مطلب ایک اچھی پوزیشن میں اس لیے ہے کہ انہوں نے ساری کانسٹیٹیوشنل پوزیشنز بھی لے لی ہیں، مطلب سب کچھ انہی کے پاس ہے، اور ہمیشہ یہ کہتے ہیں جی کہ ہم تو گورنمنٹ کا حصہ نہیں ہے، حالانکہ وہ پوری طرح سے گورنمنٹ کا حصہ ہے. تو یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ کولیشن پارٹنر جو ہے وہ جڑے رہتے ہیں، اور اگر ان کے اندر کوئی تلخی ہو گئی تو پھر مطلب حکومت اتنی مضبوط نہیں ہے کہ اپنے پیروں پر کھڑی رہے. اوکے، لیکن ایک چیز آپ بھی جانتے ہیں، سب لوگ جانتے ہیں، اب تو مطلب کوئی ایسی راکٹ سائنس بھی نہیں رہی، لیکن دا پوائنٹ از کہ آن دیئر اون، مطلب اگر میں یہ بات کروں کہ آن دیئر اون اگر وہ کہیں جناب ون فائن مارننگ MQM اٹھے یا فار دیٹ میٹر پیپلز پارٹی اٹھے تو دے سے کہ جی وی آر گوئنگ ٹو پارٹ ویز فرام دا گورنمنٹ، ڈزنٹ ورک دیٹ وے. آپ کو بھی پتہ ہے، مجھے بھی پتہ ہے، until and unless there is something seriously wrong or there is a nod، تو وہ اس کے بغیر تو ہو نہیں سکتا. سو ڈو یو سی کہ ایسی کوئی نوڈ کسی اسٹیج پہ آتی ہوئی نظر آتی ہے آپ کو؟ دیکھیں اس سسٹم کو اگر جھنجھوڑا جائے گا یا ہلایا جائے گا تو پھر اس کو چلانا بڑا مشکل ہو جائے گا. نوڈ کا مطلب، اگر آپ نوڈ کہہ رہے ہیں کہ جی کہ سوئچ اوور فرام ون پولیٹیکل پارٹی اینڈ گیو دی ادر پولیٹیکل پارٹی اے چانس ٹو رن دا گورنمنٹ، آئی ڈونٹ تھنک اٹ از گوئنگ ٹو ورک آؤٹ. اچھا،